ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہربان ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو دیکھتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ پچھلی آیات میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نافرمانی کرنے والوں سے بالکل بیزاری کا اظہار کیا جائے۔ اب اس کے بعد میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، ایک اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ توکل کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کو باندھ کر کے توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی کو باندھ کر توکل کرو۔ یعنی توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا پیسہ روڈ پہ لا کر کے رکھ دیں کہ اللہ پہ مجھ کو بھروسہ ہے، نہیں، توکل کا یہ مطلب نہیں۔ اپنا پیسہ حفاظت کے ساتھ آپ اپنی تجوری میں رکھیں، لیکن بھروسہ تجوری پہ نہ کریں، بھروسہ اللہ پہ کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اونٹ کو باندھو کہ کھلا چھوڑ دو؟ میرے آقا نے فرمایا اونٹنی کو باندھ دو، لیکن بھروسہ باندھنے پہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ تو بہت سے علماء نے توکل کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان جس کام کا مالک ہو اور اس کے نفع اور نقصان پر قادر ہو، اس کام کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اس کا نام ہے توکل۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ انسان پر کوئی ایسی مصیبت ٹوٹ پڑے جس کو وہ اللہ کی نافرمانی کر کے دور کر سکتا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو یہ توکل ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ پریشان ہو گیا تو اب نافرمانی کروں، نہیں، کہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں اللہ پہ بھروسہ کروں گا۔ جیسے مثال کے طور پر جھوٹی گواہی دے کر کے کسی الزام سے کوئی آدمی بچ سکتا ہے، لیکن بولے میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، میں سچ بولوں گا، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کو کہتے ہیں توکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ بھوکے صبح کو جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو دن بھر بھٹکتے رہ جاتے ہیں، اور پرندے اللہ کے بھروسے نکلتے ہیں نا تو خالی پیٹ جاتے ہیں اور واپس پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں۔ روزانہ کا ان کا یہی معمول ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ اگر بندے کو ایسا توکل ہو جائے نا تو اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور توکل کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کام کا کرنے والا نہیں ہے، اور مخلوق میں سے جو چیز بھی موجود ہے اس کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی منع کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی غنی کرتا ہے، وہی فقیر کرتا ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے۔ اتنا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں توڑ کر کے بیٹھ جائے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھے رہوں گا، اللہ مجھے یہیں پہ دے گا، نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا معنی ہے بدن سے کوشش کرنا، اور کوشش کو ترک کر دینا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ ایسا توکل تو شریعت نے منع کیا ہے۔ شریعت تو کہتی ہے جاؤ روزی روٹی کا انتظام کرو، اللہ پہ پھر بھروسہ رکھو۔
توکل کے حوالے سے صوفیاء کرام نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ایسے ہو جائے جیسے مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے۔ مردہ غسل دینے والے کے سامنے پڑا رہتا، کچھ حرکت نہیں، جیسے وہ چائے ہلاتا ہے ڈلاتا ہے، تو ایسے اللہ پہ بندے کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم خواص، ایک بار وہ دیہات میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک آواز سنی، مڑ کر کے دیکھا تو ایک اعرابی جا رہا تھا۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے نزدیک توکل یہ ہے کہ جب تم کسی شہر میں جاؤ تو شہر والوں سے تمہاری یہ امید نہ ہو کہ یہ مجھ کو کھانا کھلائیں گے، بھروسہ اللہ پہ ہو تمہارا۔ یہ ہوتا ہے توکل۔ بہرحال توکل یہ ایک بڑی عظیم دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ دولت عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے رب نے فرمایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو جو بے حد رحم کرنے والا مہربان ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس کی کھڑے ہونے کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے تہجد کی نماز، یعنی جب تم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر پہلے تہجد کی نماز واجب تھی، پھر بعد میں قیام اللیل منسوخ ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام آدھی رات کو تہجد کے لیے قیام کرتے، پھر صحابہ کو گھروں میں دیکھتے کہ کیا وہ تہجد پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آپ یہ پسند کرتے تھے کہ صحابہ عبادت زیادہ کریں، تو اس کے لیے آپ دورہ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب، ہم آپ کو اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب آپ آدھی رات کو خود نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ہم اس وقت بھی آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ سجدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کی تحقیق کے لیے دورہ فرماتے ہیں۔ تہجد ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن ابو القیس کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رات کے قیام کو ترک مت کرو، یعنی تہجد پڑھو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کے قیام کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ جب آپ بیمار ہوتے یا تھکے ہوئے ہوتے تھے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے، ایسا نہیں کہ تھکے ہوئے تو تہجد چھوڑ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں سوال کرے گا، چاہے وہ دنیا کی کسی بھلائی کا سوال کرے یا آخرت کی، اللہ اس کو وہ عطا کر دے گا، اور یہ عطا پوری رات رہتی ہے۔ تو بندہ اگر رات میں اٹھے نا اور رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے تو اس کو وہ گھڑی مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف تجلی کرتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرے تو اس کو میں دے دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں بخش دوں۔ تو یہ رات میں تہجد میں اٹھنے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھے، اپنی بیوی کو بیدار کر دے کہ وہ بھی نماز پڑھے، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے تو بیوی کے منہ پر پانی چھڑکے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھے، اپنے شوہر کو جگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لے، اگر شوہر اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکے۔ یہ جو ہے وہ دعا میرے آقا علیہ السلام نے ان میاں بیوی کے لیے فرمائی۔ اور یہاں پہ تو عالم یہ ہے، تہجد تو دور کی بات ہے، دن بھر میں 4 نمازوں میں جو صفیں بھری رہتی ہیں، فجر کی نماز میں وہ صفیں خالی ہو جاتی ہیں، کوئی فجر کی نماز میں بھی اٹھ کر کے آنا گوارہ نہیں کرتا، اور نہ بیوی شوہر کو اٹھانا گوارہ کرتی ہے اور نہ شوہر بیوی کو اٹھانا گوارہ کرتا ہے۔ تو جو فجر میں اٹھنا گوارہ نہ کریں، جو فرض نماز ہے، تو سنت یا نفل جو تہجد کی نماز ہے اس میں کیسے پانی چھڑک کر کے اٹھائیں گے؟
تو یہ دینداری کی قلت کی وجہ سے اگر بندے میں دینداری ہو نا، بیوی شوہر کو اٹھائے، شوہر بیوی کو اٹھائے، تو دیکھو رات میں اٹھ کے جب وہ تہجد پڑھیں گے پھر اللہ سے مانگیں گے تو ان کا بیڑا پار نہیں ہوگا، پھر ان کو کسی تعویذ کی تھوڑی ضرورت رہ جائے گی اور کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی، پھر تو اللہ ان کو رات میں اٹھنے کے وقت میں جو دعا کریں گے اس کے صدقے میں بہت کچھ عطا کرے گا۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ پائے ساقی پہ گرا دیتی ہے، روح کو نشہ پلا دیتی ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں کہا، تن کے آنگن میں تڑپنے والی جان کو جام شفا دیتی ہے، خاک پر جھکے ہوئے ماتے کو طلعت عرش اولا دیتی ہے، اور سانولی رات کے آواروں کو کوئے جانا کا پتہ دیتی ہے، چند اکھڑی ہوئی سانسوں کے عوض عمر یاراں کو بقا دیتی ہے، دل کی دنیا کو حسین رحمت کی پاک مہندی میں رچھا دیتی ہے، اور دے کے البیلی دعاؤں کا نور ہاتھ کو چاند بنا دیتی ہے۔ بندہ رات میں اٹھ کے جب تہجد پڑھے اس وقت دعا کرے نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دامن مراد کو پر فرما دیتا ہے۔ گدگداتی ہے مشیت کو بھی شائع خوباں کو ہنسا دیتی ہے، اور ریشمی نیند کے متوالوں کی آنکھ یزداں سے لڑا دیتی ہے۔ تو یہ رات کے تہجد کی نماز کے وقت میں اٹھ کر کے جو لذتیں ہیں، بندہ اس کا مزہ پائے تو زندگی کا لطف آئے۔ لوگوں کو جو زندگی کا مزہ نہیں ملتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لطف کی چیزیں ہیں ان سے ہم لوگ دور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ صحابہ یہ پوچھا کرتے تھے۔ آج کل پوچھتے ہیں کہ امام صاحب ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا کاروبار بہت آگے بڑھ جائے۔ آج جنت میں جانے کا طریقہ کوئی نہیں پوچھتا، دنیا کیسے آگے چلا جاؤں یہ سب لوگ آ کے پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ جنت میں داخل ہونے کا وظیفہ بتا دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بلند آواز سے سلام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو رات کی تہجد کی نماز بندے کو جنت کا پروانہ عطا کرتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، اتنا قیام کرتے تھے، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے رات میں کہ آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا، حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس قدر کوشش کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جنت کی چابی جس آقا کے دستے پاک میں ہے، جس کو چاہیں جنت میں داخلہ دے دیں، جس کو چاہیں جنت میں جانے سے روک دیں۔ وہ آقا رات میں اتنی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کے علاوہ رات میں تہجد کی اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاؤں نماز پڑھتے پڑھتے کبھی سوج گئے ہوں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہم کو یاد ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے پاؤں سوج جاتے ہوں۔ تراویح کی جو نماز رمضان میں پڑھتے ہیں وہ بھی 20 ہی رکعت تو پڑھتے ہیں، سب ملا کر کے کل 37 رکعت۔ تو میرے آقا علیہ السلام جن کے صدقے میں اللہ نے سب گنہگاروں کی مغفرت فرما دی، وہ آقا اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ پوچھا گیا تو کہا، اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیا میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں ہم لوگوں کو شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ ہم کو تو اور زیادہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں ہم کو پیدا فرما دیا۔ اگر ہم کچھ اور ہوتے تو کیا ہوتا ہمارا؟ تو ہمیں تو رب کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر ہر آدمی اپنے حال میں، اپنی چال میں اور اپنی کھال میں مست ہے، اور اپنے مال میں مست ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے جنت کی پرواہ ہی نہیں ہے اور آخرت کے حساب کی اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے اتنی لمبی نمازیں ادا کرتے کہ آپ کے پائے مبارک کے اندر سوجن آ جاتی۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، میں نے کئی بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ غالباً حضرت مسروق کے بارے میں ہے کہ رات میں وہ نماز پڑھتے تھے، ان کے پاؤں ایسے سوج جاتے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنے کتنے کڑک ہو جاتے، ایسے سوج جاتے۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ان کے پاؤں درد رہتا تھا ان کے پاؤں میں نماز کی وجہ سے، اور میں پیچھے بیٹھ کر کے رویا کرتی تھی میں کہ کوئی آرام کر لو، تھوڑا آرام کر لو، تمہارے پاؤں کو تھوڑی راحت ہو جائے۔ اور میں نے ایسے بھی بزرگوں کے بارے میں تاریخ میں پڑھا، رات میں وہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ مصلی سے اٹھ کر کے بستر پہ جانے کے لیے ان کے اندر ہمت نہیں رہتی تھی، وہ گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے اپنے بستر پہ جا کے بے سویا کرتے تھے۔ وہ
نمازوں کا ایک سما تھا، عبادتوں کی ایک چاشنی تھی اور تلاوتوں کی وہ ایک حلاوتیں تھی، ایسا لگتا ہے جیسے سب پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں۔ وہ ایک دور تھا جب لوگ گھروں کے پاس سے گزرتے تھے نا، تو گھروں سے رات میں 2 بجے 3 بجے کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کسی گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی گھر سے سجدے میں تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اور آج آپ رات کو 2 بجے 3 بجے نکل لیں، آپ کو روڈ پہ تماشا نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ ان لوگوں کی مغفرت کا پروانہ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اب ان کو کسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ میرے آقا جس کو جنت کی بشارت دے دیں اس کا جنت میں جانا پکا ہے، لیکن ہم نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ جنت کی خوشخبری ملنے کے بعد انہوں نے آرام کرنا شروع کر دیا، بلکہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جنت کی خوشخبری ملنے کے بعد میں پہلے سے زیادہ وہ لوگ عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر یقین اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ آج شکر گزاری کا جذبہ ختم ہو گیا، عبادتوں اور ریاضتوں کا جو ایک ماحول تھا، وہ ایک دینی بیداری تھی، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، تو ہم پریشانیوں میں گر گئے۔ آج ہمارے دلوں میں سکون نہیں، ہماری آنکھوں میں قرار نہیں، ہمارا ذہن الجھا ہوا ہے، پیسہ ہے پھر بھی پریشان، اولاد ہے تب بھی پریشان، تندرستی ہے تب بھی پریشان، ایک عجیب کیفیت دل کے اوپر طاری ہے، ایک مردنی سی چھائی ہوئی ہے۔ اور رب نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملے گا اللہ کے ذکر سے۔ تو بندہ اگر دل کا اطمینان چاہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھے، اور پھر رات میں جب سب سو جائیں، تو میرے آقا نے فرمایا رات میں جب سب سوئے ہوئے ہو تو اٹھ کے نماز پڑھو ابو ہریرہ، اور جنت میں جانے کا وظیفہ یہی ہے، تم رات میں تہجد پڑھو گے پھر سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کو جو ہے وہ بار بار ریچارج کرے۔ ریچارج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں سنیں، اس طرح کے علماء کے بیانات سنیں، اور وہ کتابیں پڑھیں جس سے ان کے دل کے اندر جلا پیدا ہو۔ کیونکہ بندہ جب اچھی کتابیں اور اچھی باتیں سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس کا سویا ہوا دل اٹھ کر کے بیدار ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل مرا نہیں ہے، وہ سو گیا ہے۔ جو سو جائے اس کو جگایا جا سکتا ہے، ہاں جو مر جائے اس کو نہیں جگایا جا سکتا۔ ابھی تو ہمارے دل جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں کو جلانے والی ہیں اور جگانے والی ہیں۔ تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرائض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیماری میں بھی پڑھتے تھے، تھکے ہوئے ہوتے تھے تب بھی پڑھتے تھے۔ بتاؤ جہاد میں ہوتے، سفر میں ہوتے، کتنی مشقت ہوتی، تب بھی آپ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر تکلیف ہے تو بیٹھ کر کے پڑھتے تھے۔ یہاں پہ میں کیا کہوں، گھر تو گھر ہے، سفر میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پوری ٹرین کے اندر کوئی مشکل سے کوئی نماز پڑھنے والا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پوری ٹرین میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ ان ہزاروں سواریوں کے اندر مسافر میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ پلیٹ فارم پر کسی کا مصلی نظر نہیں آتا، کوئی وضو کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گنتی کے چند لوگ ہیں، وہی لوگ سفر میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کی نماز کا طریقہ بتایا وہ کس کے لیے بتایا؟ میرے اور آپ ہی کے لیے تو بتایا ہے۔ اور تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انبیاء کرام پر تہجد کی نماز فرض ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام رات کے وقت اٹھ کر کے صحابہ کرام کے گھروں میں پہنچ جاتے تھے تاکہ معلوم کریں کس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے اور کس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ لیکن جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، 5 نمازوں کا تحفہ لائے، تو پھر یہ تہجد کی جو نماز کی فرضیت تھی وہ کیا ہو گئی؟ وہ منسوخ ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ اے محبوب ہم دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جب آپ رات کو قیام کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اور ہم آپ کو اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب آپ سجدہ کرنے والوں کی تحقیق کے لیے دورہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد میں آگے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا ذکر آیا، انشاءاللہ اس کو اگلی محفل میں بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے مولا ہماری حفاظت فرما، ایمانی پہ زندگی اور ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله